لیکن نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں شہباز شریف نے کبھی غیر محتاط گفتگو نہیں کی. نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں, اور اب نواز شریف صاحب غیر محتاط اقدامات بھی کرتے رہے ہیں, اور نام لے لے کے ایک تقریر میں انہوں کو 14 دفعہ نام لیا چیف آف آرمی اسٹاف کا. تو بھائی کارروائی کرنی ہے. FIA والے کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو بعض حرکتیں بہت بچگانا ہے کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں گے. کتنے لوگوں کو ڈالیں گے؟ 50,000 کو. ہاں, شہر کا شہر جو ہے وہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے. تو وہ البتہ یہ کر وہ غلط رہے ہیں. ہاں, اس پہ عمران خان صاحب کو ان کو سمجھانا چاہیے. جو زیادہ قصوروار ہیں لوگ, کل جو گالیاں دیتے تھے اب وہ دفاع کر رہے ہیں. پوری امریکی لابی دفاع کر رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات. ٹھیک ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے یاد آیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب, ہارون صاحب, ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کتنا لب و لہجہ ان کا ہارش ہے, تلخ ہے. آپ ملک کے وزیر داخلہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہیں معلوم ہی نہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. مثلاً وہ کہہ رہے ہیں میں نے 329 یا کتنے آدمی گرفتار کیے تھے. یہ کیا الفاظ ہیں, یہ کیا طرز گفتگو ہے؟ یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, تو ان کو وزیر داخلہ بنائیں. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت بنائیں ان کو کوئی بھروسہ نہیں. یہ وہی ہے نا ماڈل ٹاؤن والے. جی وہی ماڈل ٹاؤن والے رانا ثناء اللہ. سو کیئر ایسے پرسن. ایک ہٹانا تھا, وہ سپیڈ بریکر ہٹانا تھا. ہاں, وہ جو پیکٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہٹانا تھا, اور اس کتنے آدمی مارے گئے, اور اس میں عورتیں مارے گئیں, حاملہ عورتیں ماری گئیں. یہ تو مینجمنٹ کی سکل ہے ان کی. اس کو ڈرانا تھا, اس کو ڈرانے کے لیے اتنے آدمی مار دیے. آخر کبھی تو وہ کیس لگے گا, کبھی تو انصاف ہوگا. ٹھیک ہے, ملک کے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, ہارون صاحب, ان کی بھی تو سٹیٹمنٹ آ گئی نا. انہوں نے کہا آپ ہی تو لاڈلے تھے جن کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, 3 سال آپ کو ہی تو دودھ پلایا گیا, اور یہ اور وہ, اس قسم کی زبان استعمال کی گئی. ملک کے وزیر اعظم کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے میدان میں سبھی لوگ اتنی ناشائستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے, اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو لڑائی ہوتی ہے گالم گلوچ کی, اس کا کوئی فاتح نہیں ہوتا کبھی. اس میں سبھی رسوا ہوں گے. لیکن فوج کی طرف سے تو بیان آ گیا نا ہارون صاحب کہ ہمیں ان معاملات سے دور رکھا جائے. ہونا کیا چاہیے اصل میں؟ دیکھیے فوج اگر دور ہونا چاہتی ہے, فوج نے بلنڈرز کیے ہیں ماضی میں. ملک میں ایک بھی فیئر الیکشن نہیں ہوا. ایک فیئر الیکشن ملک کو دے, اور دور ہونا چاہتی ہے تو اسے دور ہونے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا, بجائے اس کے یہ دونوں طرف سے لوگ تنقید کر کے اسے گھسیٹیں. ٹھیک ہے, طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ ماضی سے نہیں لڑ سکتے, کبھی نہیں. آپ تاریخ سے جنگ نہیں کر سکتے. جو وقت گزر گیا اسے آپ بدل نہیں سکتے. آپ آنے والے وقت کو بدل سکتے ہیں. اس کے لیے گفتگو ہونی چاہیے. اب کچھ لوگوں نے انیشیٹو تو لیا ہے. کل ایک صاحب سے میری بات ہوئی, اچھا, ملاقات بھی ہوئی, کافی طویل گفتگو ہوئی. تو انیشیٹو کچھ لوگوں نے تو لیا ہے, کوشش تو ہو رہی ہے, لیکن اندر کنفیوژن ہے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یا بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں یہ کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے. الیکشن ستمبر میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیلے ہو. شہباز شریف تو نہیں چاہتے, زرداری صاحب چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا, آلموسٹ سیکورٹی رسک کہہ دیا اس کو. خیر وہ تو اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بھی کہتے تھے. اور خواجہ اعظم نے بھی کہہ دیا کہ یہ جن کو یہ گالیاں دیتا ہے, بس جن کی گالیاں نہیں دیتا ان کی مخالفت کرتا ہے. امریکہ کو اس نے کون سی گالی دی ہے؟ انہوں نے اس کو پلانٹ کیا. مخالفت کا حق تو ان کا ہے. خیر خواجہ اعظم صاحب تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہی فراڈ ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ شہری رحمان صاحبہ بلین ٹری سونامی جو منصوبہ ہے اس کی تحقیقات کروا رہی ہیں. نیب وہ تحقیقات کراتی رہے, وہ نیب کر ہی رہی ہے آلریڈی. وہ کیا تحقیقات کریں گی, ان کے بس کا نہیں ہے, اتنی فزیکل انرجی نہیں ہے, عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے. وہ درخت لگانے پہ توجہ دیں. ملک میں ہیٹ ویو ہے, اور گندم کا اتنا نقصان ہوا, آئندہ بھی ہو سکتا ہے. ملک کو بڑا خطرہ ہے. 5 ان ملکوں میں شامل ہے پاکستان جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. درخت لگانے پہ توجہ دیں, انویسٹیگیشن کی بجائے کام کریں. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ تحقیقات نیب کو کہیں وہ پراپر افسروں سے کرا لے. اور اس میں سے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کچھ نکلے گا نہیں. یعنی درخت جو ہیں وہ ہمارے بریگیڈیئر سلطان تھے, تو ڈپٹی سیکرٹری جو ڈیل کرتے تھے میرے اتفاق سے دوست تھے, فاروق گیلانی مرحوم, بہت ہی اعلیٰ افسر تھے, بڑے دیانتدار اور بڑے نفیس اور بہت ہی محنتی اور آرگنائزڈ. تو وہ بریگیڈیئر یہ جنگل لگاتے تھے محکمہ زراعت والے, تو وہ ان کے پاس گئے, تو وہ اس میں 80% اگر سروائیول ہو درختوں کا, اچھا, اور خاردار تار لگی ہو تو بل پہ ہو جاتا تھا. تو بریگیڈیئر صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بریگیڈیئر صاحب کتنے درخت ہیں, کتنے % سروائیو کر گئے؟ انہوں نے کہا 100%. انہوں نے کہا 100% کیسے کہا, 100% تو کبھی کرتے نہیں. انہوں نے کہا بھائی
اپنا ینگ آفیسر 120% لگائے تھے تو 100% کر گئے سروائیو کر گئے. انہوں نے خاردار تار لگائی ہے, انہوں نے نہیں لگائی. بریگیڈیئر سلطان ایک بڑی لیجنڈری شخصیت, پاکستان آرمی میں اس پائے کا آدمی بہت کم پیدا ہوگا. تو انہوں نے کہا خاردار تار, انہوں نے نہیں لگائی. انہوں نے کہا کمال کر رہے ہیں, میں آپ کو بل کیسے دوں؟ انہوں نے کہا جاؤ جا کے وہاں دیکھو گاؤں والے حفاظت کر رہے ہیں اس کی. اچھا, میں نے ان کو سمجھایا, ان کو چائے پلائی, ان کو موٹیویٹ کیا, یہی ان کا طریقہ تھا. درخت لگے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ تمام بین الاقوامی ادارے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اپریسیشن بھی ملی ہے اس کی, اپریسیشن کرتے ہیں. سعودی عرب کہتا ہے ہماری مدد کرو, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں ان چیزوں میں؟ بس درخت لگاؤ. 2 ارب درخت لگے ہیں. یعنی اس کے بعد پہلے تو پختونخوا میں, جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس کو کیا جانا چاہیے. پاکستان آرمی کو اس میں مدد کرنی چاہیے. پوٹھوہار ریجن میں جو علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں, خواہ وہ پرائیویٹ ہوں, خواہ وہ ٹیک اوور کیے جائیں, خواہ اس کا معاوضہ, جو بھی اس کا فارمولہ بنے تو سوچ سمجھ کے بنایا جا سکتا ہے. پاکستان آرمی پورے پوٹھوہار اور پورے تھر اور پورے چولستان کو جنگلوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی یہ ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں ہوگا, لیکن پوٹھوہار میں تو بارشیں ہوتی ہیں, بڑی آسانی سے جنگل اگ سکتے ہیں. ہیلی کاپٹروں سے بیج گرائے جائیں, کچھ اور کیا جائے. عوام میں بھی شعور پیدا کرنے کا نہیں, وہ عوام کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. عوام سے یاد آیا کہ جلسوں میں بھی بڑی عوام آ رہی ہے, کلیم نون لیگ کر رہی ہے ہمارے جلسے بھرے ہوئے ہیں. درخت لگ رہے تھے میاں والی میں جہاں عمران خان نے جلسہ کیا نا. اچھا, وہ میکابی کیا وہ جاپانی جنگل ہے. ہاں بالکل, اس کے اوپر ہم نے پروگرام مقابل میں بڑی تفصیل سے بات کی. ہاں, وہ وہاں جنگل ہی لگ رہا تھا جہاں جلسہ کیا. تو اب عمران خان گیا تو اس کے بعد اب کوئی درخت نہیں لگ رہے. اچھا ٹھیک ہے, جلسوں سے یہ درخت کاٹنے والے ہیں, یہ لگانے والے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے بہت درخت کاٹے ہیں لاہور میں, لگائے کم ہے. ہاں, وہ اس لیے بڑی چیزیں, سڑکیں بنانے کا شوق, میٹیریل بڑا کھڑا ہو گیا. سریا اور سیمنٹ کا جنگل بنا دیا لاہور کو. چلے اس کے اوپر میں آتی ہوں آرون صاحب, لیکن یہ بتائیں نون لیگ ٹکر پہ جلسے کر رہی ہے یا آلریڈی ان کے پاس ایک اسکیجول طے تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جلسے کامیاب ہیں, ان کو مشورہ دیا گیا کہ عمران خان بحال لے جائے گا, یہ اس کی وکٹ میں چلے گئے. اب جلسوں کا جو تناسب ہے, ایمانداری کی بات یہ کہ 1 اور 10 تک پہنچتا ہے. یعنی بشام میں تو کچھ نہ کچھ گزارا کر لیا امیر مقام نے, کیونکہ وہ اس کام کا ماسٹر ہے. اچھا, یعنی اس کی ایکسپرٹیز ہی یہی ہے. یہی مشرف کو بھی اس لیے قابل قبول تھا. ویسے بائی دی وے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے. ایک دن میں گیا تو ہانپ رہے تھے عمران خان صاحب, تو وہ ورزش کرتے ہوئے کمرے میں, تو مجھے کہا کہ وہ امیر مقام شامل ہے, تو وہ صدارت مانگ رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کی رائے آپ جانے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن سوال تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے حوالے کر دیا جائے, لیکن پورا صبح کیسے حوالے کر نہیں کیا جا سکتا. اس سے مایوس ہو کے پھر ادھر آئے. یہ ایکسپرٹیز ہے ان کے, پیسے دیتے ہیں. اچھا, سامعین کو اس کی فلم وہ بھی موجود ہیں, کلپس کہیں تو دکھا دو اس کا. اور کچھ ان کے ملازم ہیں, ٹھیکیدار ہیں, تو وہ تو گزارے گا. لیکن فتح جنگ کا تو وہ خود آپس میں کہہ رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا میں دکھا 1500 اب آدمی ہیں, اب ان کو 5000 کیسے دکھائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس ترتیب سے, اور مریم نے ڈانٹا پٹو نے کی ہے. تو یہ وہ عمران خان کی وکٹ پہ چلے گا. تو یہ حکومتیں بھی کوئی جلسے کیا کرتی ہیں, حکومتیں ڈیلیور کریں. مرغی مہنگی ہے, چینی مہنگی, آج کچھ سنا ہے کچھ اقدامات. اب ریلیف پیکج کو کنٹینیو کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. پریشر آتا ہے جب پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتے رہتے ہیں.